نمبر 17، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے، جو ناپ تول پورا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیلو طعامکم یبارک لکم، تم کیل کرو پورا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پورا ناپ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اس لیے جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اس کے بارے میں نازل کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کیل کرتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو گھٹا کے کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان کا کیا گمان ہے، کیا قیامت کے دن ان کو قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا؟ لیوم عظیم، کیا اللہ کا انہوں نے سامنا نہیں کرنا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری کائنات کے سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً فجار کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ تو قرآن کریم میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا گویا کہ وعید بیان فرمائی۔ اس لیے انسان اگر چاہے رزق میں برکت ہو، جب بھی ناپ تول کر دے تو چیز پوری دے۔ اسی طرح چیز میں ملاوٹ نہ کرے، ملاوٹ کرنے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر تو انسان سمجھتا ہے مال زیادہ آ گیا، لیکن وہ کثرت جو ہے آ تو جاتی ہے، لیکن اس کثرت سے سکون نہیں ملتا، کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت میں وہ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ انسان جس طرح برتاؤ کرتا ہے ویسا ہی الٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناپ تول برابر رکھے گا تو لوگ بھی جب اس کے لیے ناپیں گے، تولیں گے تو اس کو برابر دیں گے۔ وہ لوگوں کو جب گھٹا کر کم کر کے دے گا، جب وہ لوگوں سے وصول کرے گا اپنے لیے، تو لوگ بھی اس کو 2 نمبر چیز اور گھٹیا چیز دیں گے۔ ایک شخص دیہات میں رہنے والا تھا، وہ دیہات سے آتا تھا شہر، اور شہر میں آتا اور اپنی گندم فروخت کرتا، اور شہر کے اندر ایک دکان تھی، اس سے آ کر وہ چینی خریدتا تھا۔ اب جب یہ گندم لے کر آتا اسے دے دیتا تو وہ لوگ اس کے بدلے میں اس کو چینی دے دیتے۔ تو اب چینی لینے والا یہ شخص چینی لے کر گھر چلا جاتا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا۔ اب وہ جو دکاندار اسے چینی دیتا تھا، ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ جو مجھے گندم دے رہا ہے یہ تو کم لا رہا ہے، یہ گندم کم ہے، میں اس کو چینی زیادہ دے رہا ہوتا ہوں۔ تو اگلی دفعہ جب وہ آیا تو اس نے کہا، میں نے آپ کو چینی زیادہ دی، تم نے مجھے گندم کم دی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو برابر دیتا ہوں، میں دیہاتی ان پڑھ آدمی ہوں، میرے گھر میں کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہے کہ جس کے اندر صحیح طور پہ ناپ تول کر چیز دی جائے۔ میں ایسا کرتا ہوں، آپ سے چینی لے کر جاتا ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں چینی رکھتا ہوں، دوسرے پلڑے میں میں گندم ڈالتا ہوں، جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اتنی گندم لا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو وہ انسان سمجھ گیا کہ میں اس کو چینی کم دیتا تھا، اس وجہ سے مجھے گندم کم ملتی تھی۔ یعنی دھوکہ اس دیہاتی نے نہیں دیا، دھوکہ یہ شہری دے رہا تھا۔ دیہاتی کے پاس تو پتھر نہیں تھے کہ وہ تول سکتا تھا، وہ اسی کی چینی کو ایک طرف رکھتا، دوسری طرف گندم رکھتا اور لا کر اس کو دیتا۔ تو گندم جو اس کو لا کر دیتا اور یہ چینی اس کو دے دیتا، تو جو گندم اس کو کم نظر آئی، دیہاتی نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے اس کو دھوکہ دیا، اس دھوکے کا بدل اس کو ملا۔ اس لیے انسان جب دنیا میں کسی کو نقصان دیتا ہے، اس نقصان کا ثمرہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ جب کسی سے بات غلط کرتا ہے، وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی 30 سے زائد بھینسیں تھیں اور دوسرے کی صرف 3 تھیں، لیکن 3 والا جو تھا اس کے پاس رش بہت زیادہ ہوتی تھی، لائنیں لگی ہوتی، لوگ دودھ لینے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ صبح کا وقت آغاز ہوتا، دکان کھلتی نہیں، لائن لگی ہوتی۔ 30 والے کے پاس رش نہیں ہوتی تھی، وہ ملاوٹ کر کے بیچتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے باڑے کے اندر کہیں سے شارٹ سرکٹ ہوا
اور جس کی وجہ سے کرنٹ لگا 7 سے زائد بھینسیں ایک وقت میں مر گئیں۔ تو دیکھیں جتنا حرام سے کمایا نہیں تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اس لیے حرام سے جو مال آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ اپنا راستہ خود نکال دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ حلال میں آنے والا اپنا راستہ بناتا ہے، حلال سے پلنے والا جسم عبادت گزار ہوتا ہے، حلال سے پلنے والی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، حلال کھانے والی بیوی فرما بردار اطاعت گزار خدمتگار ہوتی ہے۔ جب اولاد کو حلال کا رزق نہیں دیا جاتا، یہ اولادیں مستقبل کا پھر سہارا نہیں بنتی، اور انسان ان کی وجہ سے پھر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان چاہے کہ رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ ہر گناہ کی دنیا میں ایک سزا ہے۔ موطا مالک میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہر گناہ کی سزا کس طرح دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جاتی ہے، الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ دشمن کا رعب ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں خیانت ہوتی ہے تو وہ دشمن سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم، جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے، الا کثر فیہم الموت، تو اس میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں، مختلف بیماریوں میں انسان مر رہا ہے۔ آج کہتے ہیں جی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ وہ بیماری جس کا نام آج سے پہلے کسی نے سنا نہیں تھا۔ تو جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثر فیہم الموت، اس معاشرے میں موتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 3، ولا نقص قوم المکیال والمیزان، جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی شروع کر دیتے ہیں، الا قطع عنہم الرزق، اللہ ان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ناپ تول میں کمی شروع کرتے ہیں، جو انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ان کے رزق کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اللہ جڑ سے ان کا رزق ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ولا حکم قوم بغیر حق، جو قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے، الا فشا فیہم الدم، اس میں قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے۔ جب ناحق فیصلے ہونا عدالتوں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ مظلوم کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ظالم کو چھوڑا جا رہا ہے، مقتول پر مقدمہ دائر ہو رہا ہے، قاتل کو رہا کیا جا رہا ہے، تو جس قوم میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، یہ اس وقت ہوگی جب ناحق فیصلے ہوں گے۔ 5ویں بات آپ نے فرمائی، ولا خطر قوم بالعہد، جس قوم کے لوگ عہد شکنی شروع کر دیں گے، الا سلط علیہم العدو، اللہ دشمن کو ان پہ مسلط کر دے گا۔ آج دشمن ہم پر مسلط ہیں، دشمن کا خوف ہر آدمی کے دل میں آ گیا۔ جب تک انسان اللہ سے ڈرتا تھا تو 30 آدمی 30,000 کا مقابلہ کرتے تھے، ایمان کی طاقت انسان کے دل میں موجود تھی۔ تو بہرحال 17واں عمل جو تھا وہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اس سے رزق میں برکت آئے گی۔